سب سے پہلے تو مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے کہا جی عمران خان ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا تھا. میں نے عمران خان سے ملک کو بچانا تھا تو تسلیم کر لیا کہ اس نے فیصلہ کیا تھا گورنمنٹ گرانے کا, جو میں اور ساری قوم کو ویسے ہی پتہ ہے. لوگوں کو تو اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. وہ آخری رات جس دن وہ میں نے کہا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا, تو اس دن رات کو تو سب قوم کو پتہ چل گیا تھا کہ کون تھا پیچھے اس کے. وہ ارشد شریف شہید تھے, بڑی زبردست بات کی, وہ کون تھا تو سب کو پتا تھا وہ کون تھا. لیکن یہ نہیں میں سوچ رہا تھا کہ وہ تسلیم ہی کر جائے گا کہ وہ میں تھا. اور اس نے کہا کہ بڑے برے حالات تھے پاکستان کے اور تباہی کی طرف جا رہا تھا. تو پہلے تو اس نے اکانومی کی طرف کہا, پھر اس نے فورن پالیسی کی طرف کہا کہ امریکہ بڑا ناراض تھا, امریکہ خوش نہیں تھا عمران خان سے, اور فورن پالیسی کا بھی وہ ایکسپرٹ تھا. پھر اس نے سیاست کی بھی کوئی باتیں کی, بڑا لمبی بات چیت کی. پھر وہ شوکت ترین کے اوپر کہہ دیا کہ اس نے اکانومی تباہ کر دی. تو اکانومی کا بھی ایکسپرٹ, پولیٹکس کا بھی ایکسپرٹ, فورن پالیسی کا بھی ایکسپرٹ. وہ پہلی سٹیٹمنٹ سب کی مشن سٹیٹمنٹ تھی, میں انصاف کروں گا. تو میرے پاکستانیوں, آج ہم ادھر کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک طرف ایک طاقتور ٹولہ مافیاز جن کو عادت پڑی ہوئی ہے قانون کے اوپر رہنے کی, جب عدالتیں ان کی بات نہیں سنتی, ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اٹیک کر کے بگایا انہوں نے. پھر پیسے چلائے باقی ججز کے اوپر, بریف کیس چلے, کوئٹہ بینچ کو خریدا گیا, ٹیلی فون کر کر کے فیصلے لیے کہ جج صاحب اس کو فلانے کو اتنی قید کرنا. عادت پڑی ہوئی ہے ان کو کہ اپنے ججز اپنی جوڈیشری کو کنٹرول کریں, کوئی انصاف اس ملک پہ نہ آنے دے, کیونکہ جو طاقتور مجرم ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر رکھنا چاہتا ہے. مارشل لاء لگتا تھا, قانون ختم, انصاف ختم. تو آج ہم ادھر کھڑے ہیں کہ اس وقت آئین کی پروٹیکشن کے لیے, اس کی حفاظت کے لیے ساری قوم اب اپنی عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے. اور جو دوسری طرف ہے, سارا جو ٹولہ جمع ہوا ہے سٹیٹس کو کا, مافیاز جنہوں نے اس ملک کو 30 سال سے چوری کر کے لوٹا, پیسہ باہر بھجوایا, اور ان کا ایک مقصد ہے کسی طرح وہ پیسہ بچ جائے, کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ ان کا پیسہ خطرے میں آ جائے جو اتنی محنت سے انہوں نے چوری کیا. پہلے جنرل مشرف نے NRO دیا ان کو, سارے جو 2 پاکستان کا پیسہ تھا سارے مال کا, یہاں سے چوری ہو کے پیسہ گیا تھا, سارے مال خریدا. سوئٹزرلینڈ میں $60 ملین پڑے ہوئے تھے, ایک NRO دے کے ان کو معاف کر دیا. ادھر سے ہدایبہ پیپر مل 90 کی دہائی میں 1 ارب روپے کی کرپشن منی لانڈرنگ کی ہوئی تھی شریف خاندان نے, اس کے اوپر اس کو روک دیا ڈیل کر کے. کوئی حکم, کوئی جنرل مشرف یا کسی جنرل کو اختیار ہی نہیں دیا ہوا, کوئی آئین اختیار نہیں دیتا کہ آپ قوم کا پیسہ, کرپشن قوم کا پیسہ ہوتا ہے, گھر میں چوری ہوتی ہے تو میرا پیسہ ہے میں معاف کر دوں, لیکن قوم کی چوری کا پیسہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. لیکن یہاں ہوا, وہی صاحب اقتدار, وہی مافیاز قانون کے اوپر آ گئے, اور میرے سارے 3 سال لگے رہے کہ جی ہمیں NRO دو, جب وہ بلیک میل کریں گے جی NRO دو, اور بدقسمتی سے ان کو NRO ملا, جنرل باجوہ نے ان کو NRO دیا, اور اب ان کو مشکل پڑی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس NRO کو بچایا جائے. اور ان کو خطرہ صرف ایک آدمی سے ہے, اور اس کی پارٹی سے, عمران خان اور تحریک انصاف سے. ساری کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح عمران خان اقتدار پہ نہ آ جائے, اور اگر وہ آ گیا تو ان کا NRO خطرے میں آ جائے گا. اپنی ذات کو بچانے کے لیے ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, صرف اور صرف ذاتی مفادات کے لیے. یہ جو سارا ٹولہ کھڑا ہوا ہے اور ان کے پیچھے جو لوگ ہیں, وہ صرف ذات کے لیے اس ملک کو آج ادھر لا کے انہوں نے کھڑا کر دیا. اور وہ میں بتاؤں گا کہ ہم کھڑے کدھر ہیں آج.
مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں پتا تھا یہ ہونا ہے. یہ ساروں کو نظر آ رہا تھا کہ یہ آئیں گے, ان کا کوئی مقصد پاکستان کی بہتری نہیں ہے. نہیں تو 30 سال ان دونوں خاندانوں نے باریاں لی ہیں, پاکستان تو بنگلہ دیش کے بھی پیچھے چلا گیا. تو اب انہوں نے کیسے ٹھیک کرنا تھا؟ تو سب کو پتا تھا یہ کیوں آ رہے ہیں, اور ان کو اوپر جو مسلط کیا گیا, اور اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں. تو میں آج پہلے تو اپنی عدلیہ کو اپنی قوم کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہماری ساری امیدیں اب پاکستان کی عدلیہ سے ہیں. بدقسمتی سے ماضی میں ہماری جو عدلیہ کا رول رہا ہے, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ طاقتور کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی. انہوں نے کمزور کا ساتھ نہیں دیا. انہوں نے ہمیشہ وہ جو نظریہ ضرورت, ڈاکٹرن آف نیسیسٹی, اس کے تحت انہوں نے بدقسمتی سے ہماری جمہوریت کو بھی نقصان پہنچایا. کہ جدھر رول آف لا نہیں ہے, جدھر قانون کی حکمرانی نہیں ہے, وہاں جمہوریت نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جدھر جنگل کا قانون ہے وہاں جمہوریت آئے گی, ہو ہی نہیں سکتا. الیکشن تو ساری دنیا میں ہوتے ہیں. کون سے ڈکٹیٹر نے الیکشن کروائے؟ کون سی ڈیولپنگ دنیا میں الیکشنز نہیں ہوئے؟ لیکن جمہوریت نہیں ہے وہاں. کیونکہ جمہوریت تو آتی تب ہے جب رول آف لا ہو, اور رول آف لا آنے ہی نہیں دیا یہاں. مارشل لا لگتا تھا, ویسے ہی ڈاکٹرن آف نیسیسٹی, نظریہ ضرورت آ جاتی تھی. اور نہیں تو جب یہ دو جماعتیں آئی ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھنا تھا, تو انہوں نے بھی عدلیہ کے نظام کو چینج کیا. جو ڈنڈے مار کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو اس کے اٹیک کیا سپریم کورٹ کو, وہ ایک جمہوری حکومت نے کیا تھا, مارشل لا نے نہیں کیا. ان کو اتنا خوف تھا آزاد عدلیہ سے, کیونکہ یہ جب چوری کرتے ہیں تو یہ دیکھ ہی نہیں سکتے کہ اس ملک کی عدلیہ آزاد ہو جائے, کیونکہ چوری پکڑی جائے گی. اور وہی سجاد علی شاہ کر رہے تھے, جسٹس سجاد علی شاہ, اور انہوں نے اس کو اٹیک کر کے ہٹایا گیا. ججز خریدے, بغاوت کروائی سپریم کورٹ میں, صرف اپنی چوری بچانے کے لیے. اور آج بھی ہم وہاں کھڑے ہیں کہ یہ پورا ہماری عدلیہ کے اوپر زور لگا رہے ہیں. ہر قسم کا اب یہ بلیک میل کریں گے, ہر قسم کی ان کی ایک ہی کوشش ہوگی کہ پاکستان کی عدلیہ پھر ان طاقتور کا, ان چوروں کا ساتھ دے. اور اس کے لیے بلیک میل کر رہے ہیں. اور ہر قسم کی, میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں, تیاری کریں آپ. انہوں نے ہر قسم کا پریشر ڈالنا ہے عدلیہ پہ, جو انہوں نے ماضی میں کیا ہے. اور انہوں نے ہر قسم کی کوشش کرنی ہے کہ پاکستان کا آئین جو واضح طریقے سے کہتا ہے کہ 90 دن کے آگے الیکشن نہیں جا سکتی. 90 دن کے بعد یہ دو کیئر ٹیکر گورنمنٹس, ان کے اوپر وائلیشن ہوگی آئین کی. ان کے اوپر یہ بالکل ان کا جو 900 کے ایک دن کے بعد, 90 کے ایک دن کے بعد, 90 دنوں کے بعد, ایک دن کے بعد یہ حکومت غیر آئینی ہو جائے گی. ان کے کوئی آرڈرز نہیں سننے چاہیے کسی بھی بیوروکریٹس کو, کسی پولیس والے کو, کیونکہ قانون ان کو, آئین ان کو اجازت نہیں دیتا. تو جو اس ملک کی, میں قوم کو صرف آج سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی عدلیہ کے ساتھ ہم نے کھڑے ہونا ہے. ان کو ہماری ضرورت پڑے گی, کیونکہ ابھی سے ہی ان کے خلاف سٹیٹمنٹس آنی شروع ہو گئی ہیں, ان کو پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے. جبکہ آئین واضح ہے, اس کے باوجود یہ کہنا یہ کوشش کر رہے ہیں. اور یہ جو دو مافیا فیملیز اس ملک پر مسلط ہوئی ہیں, یہ سارا وقت ان کا یہ نہیں کہتی, ان کو شرم بھی نہیں آتی یہ کہتے ہوئے, یہ اصل میں یہ کہتے ہیں کہ ہم قانون سے اوپر ہیں. نواز شریف کہتے ہیں میرے سے بڑا ظلم ہوا ہے, مجھے نکالا گیا. 1.5 سال اس کے اوپر تفتیش کی گئی سپریم کورٹ, اس کے بعد JIT, اس کے بعد ثابت ہوا اس کی کرپشن کا کہ 4 لندن میں بڑے بڑے فلیٹ جو پینما کے انکشاف پہ واضح سامنے آئے تھے, جو کسی ہم نے نہیں نکالے. انٹرنیشنلی ان کو اللہ کی پکڑ تھی, ان کے فلیٹ سامنے آ گئے جو ہمیشہ کہتے تھے ہمارے نہیں, ماننے پڑے ہمارے ہیں, اور عدالت میں بتا ہی نہیں سکے کہ پیسہ کدھر سے آیا. تو اس کے بعد جب عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ کیا تو
یہ نہیں کہ ابھی تک ثابت نہیں کر سکے کہ کدھر سے مانی ٹریل گئی اس ملک سے پیسہ یہ فلیٹ خریدنے کو، ایک ڈاکیومنٹ نہیں دے سکے ثابت کرنے کے لیے. لیکن وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جرت کیسے پڑ گئی کسی کے ہمارے اوپر کیس کرنے کی، عدالتوں کو کیسے جرت پڑ گئی ہمارے خلاف فیصلہ کرنے کی. یہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں، اور ابھی بھی یہ کوششیں کریں گے کیونکہ الیکشن سے یہ ڈرے ہوئے ہیں، عوام سے ڈرتے ہیں. پہلے کہتے جی ووٹ کو عزت دو، بڑی کیمپین کی ووٹ کو عزت کو. ہم جب پاور میں تھے الیکشنز کرواؤ، 3.5 سال میں سنتا رہا جی الیکشنز کرواؤ، اور اب الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ یہ تب الیکشنز کروائیں گے. سب سے پہلے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو، عمران خان کو جیل میں ڈالو. یہ نواز شریف کی شرائط ہے. اس کو وہ لیول پلینگ فیلڈ کہتا ہے. خود پکڑا گیا ہے اربوں روپے کے وہاں پراپرٹیز میں بیٹھا ہوا ہے، ثابت نہیں کر سکتا. عدالتوں سے جیل سے باہر بھاگا ہوا ہے جھوٹ کے اوپر. یہ شہباز شریف نے جعلی ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ کو، کوئی شرم نہیں ہے اس کی. لیکن عمران خان کو جیل میں ڈالو، ڈسکوالیفائی کرو. تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑ دکڑ کرو. شرمناک رول ہے اس ملک کی الیکشن کمیشن کا. میں نے کبھی اس طرح کی بے شرم الیکشن کمیشن نہیں دیکھی. ہر فیصلہ کرتی ہے یہ نواز شریف سے حکم لے کے، ہر فیصلہ کرتی ہے ہینڈلر جو پیچھے کہتے ہیں. 2 جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنائی ہیں انہوں نے، ہم نے اتنے نام بھی ویسے دیے جو کہ غیر جانبدار تھے. انہوں نے جان کے ان لوگوں کو اوپر بٹھایا ہے جو یہ لاہور کا چیف منسٹر بنایا ہے. اس کو بالکل جو سب سے بڑا دشمن تھا تحریک انصاف کو، اس کو اوپر بٹھا دیا. جیسے آفیسرز پوائنٹ کر رہے ہیں جو یہ جو پولیس والوں کو رکھا گیا جنہوں نے ہمارے پہ تشدد کیا، ان سب کو اوپر بٹھا دیا. تو ہمارے اوپر کیسز کرو، پارٹی کو توڑو. جب یہ سمجھیں گے کہ یہ بالکل گراؤنڈ تیار ہو گئی ہے ان کے لیے، تب یہ چاہتے ہیں الیکشن کرواؤ. اس لیے بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. اور میں ویسے ان کو کہتا ہوں کہ جتنی بھی دیر آپ کر لیں رزلٹ وہی نکلنا ہے، جتنی دھاندلی کر لیں رزلٹ وہی نکلنا ہے. لیکن ملک تباہ ہو رہا ہے. ہماری ساری کوششیں تھی کہ الیکشنز ابھی اس لیے ہم کروانا چاہتے تھے کہ الیکشن ایک ہی طریقے اس دلدل میں جو ملک پھنسا دیا اس سے نکلنے کا، اور تو دوسرا راستہ ہی کوئی نہیں ہے. تو ہم اپنے ملک کے لیے اپنی 2 گورنمنٹس ڈیزالو کرتے ہیں اپنے ملک کی خاطر، کہ کسی طرح ہم جو یہ ادھر پہنچا دیا انہوں نے پاکستان کو کہ اس ملک کی 75 سالہ تاریخ کے اندر کبھی ملک کا یہ حالات نہیں تھے جو آج ہے. کسی سے پوچھے یا چھوڑیں کہ میں عمران خان کیا کہہ رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ کسی اکانومسٹ سے پوچھ لیں، کوئی غیر جانبدار لوگ ایکسپرٹس ہوں پالیٹکس کے، اکنامکس کے، ان سے تو پوچھے کہ کبھی پاکستان کے یہ حالات تھے. اور کوئی آگے روشنی بھی نہیں نظر آ رہی. جتنی دیر یہ بیٹھے رہیں گے یہ اور آپ ڈوبتے جا رہے ہیں. میرے پاس اعداد و شمار ہیں. میں یہ پھر سے اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حالات آج ہیں، کیسے اس ملک کا تنخواہ دار طبقہ اب گزارا کرے گا. اور ابھی شروعات ہیں. ابھی جو IMF کے ساتھ انہوں نے طے کیے کنڈیشنز، اس کے بعد جو اب لہر آنے لگی ہے مہنگائی کی، کیسے میں تو ابھی بتاؤں گا جو آج حالات ہیں، ابھی مزید جو آگے ہوں گے وہ کیسے وہ برداشت کریں گے وہ لوگ. تو میں سب سے پہلے دوسری بات جو آج میں کرنا چاہتا تھا، ہمارے پرانے آرمی چیف انہوں نے ایک صحافی کو ایک انٹرویو دیا اور اس نے پھر کالم بھی لکھی. اس میں اس نے 2-3 چیزیں ایسے کہیں، تو میں صرف ان کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک نے اب اس دلدل سے نکلنا ہے تو پاکستان کو ایسے ہمیں چلانا پڑے گا جو اب تک ہم نہیں چلا پا رہے. اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہوگی رول آف لا. جب تک ہم سب کو قانون کے نیچے نہیں رکھتے، جب تک آئین کے دائرے میں رہ کے ادارے اور لوگ کام نہیں کرتے، اس سے اب ہم نہیں نکل سکتے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں، ایک ہے نعمتوں کا راستہ، وہ بالکل مختلف ہے. ایک ہے تباہی کا راستہ، اس طرف ہم نکلے ہوئے ہیں. تو یہ جو آرمی چیف نے، ایکس آرمی چیف نے باتیں کی، سب سے پہلے تو مجھے حیرت ہوئی کہ
اس نے کہا جی عمران خان ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا تھا، میں نے عمران خان سے ملک کو بچانا تھا، تو تسلیم کر لیا کہ اس نے فیصلہ کیا تھا گورنمنٹ گرانے کا، جو میں اور ساری قوم کو ویسے ہی پتہ ہے۔ لوگوں کو تو اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، وہ آخری رات جس دن وہ میں نے کہا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، تو اس دن رات کو تو سب قوم کو پتہ چل گیا تھا کہ کون تھا پیچھے اس کے۔ وہ ارشد شریف شہید نے بڑی زبردست بات کی، وہ کون تھا، تو سب کو پتا تھا وہ کون تھا، لیکن یہ نہیں میں سوچ رہا تھا کہ وہ تسلیم ہی کر جائے گا کہ وہ میں تھا۔ اور اس نے کہا کہ بڑے برے حالات تھے پاکستان کے اور تباہی کی طرف جا رہا تھا، تو پہلے تو اس نے اکانومی کی طرف کہا، پھر اس نے فورن پالیسی کی طرف کہا کہ امریکہ بڑا ناراض تھا، امریکہ خوش نہیں تھا عمران خان سے، اور فورن پالیسی کا بھی وہ ایکسپرٹ تھا۔ پھر اس نے سیاست کی بھی کوئی باتیں کی، بڑا لمبی بات چیت کی، پھر وہ شوکت ترین کے اوپر کہہ دیا کہ اس نے اکانومی تباہ کر دی، تو اکانومی کا بھی ایکسپرٹ، پالیٹکس کا بھی ایکسپرٹ، فورن پالیسی کا بھی ایکسپرٹ وہ۔ دیکھیں یہ آگے جو میں اب ملک کو آگے کا سوچ رہا ہوں نا کہ ملک آگے کیسے بڑھے گا، دیکھیں یہ ایک آدمی کے پاس جب اتنی زیادہ پاور آ جاتی ہے، جو پاور اس جنرل باجوہ کے پاس تھی کہ سپر کنگ تھا، سب کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، سارے فیصلے اس کے، گورنمنٹ تب تک ٹھیک، یعنی گورنمنٹ کے کام تب تک ہوتے تھے جب تک جنرل باجوہ فیصلہ کرے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر میں عمران خان کہہ رہا ہے کہ اس ملک میں احتساب ہونا چاہیے، جو 30 سال سے ملک کو چوری کر رہے تھے، جن کے پرانے کیسز بنے ہوئے ہیں، سوائے شہباز شریف کے 2 ٹی ٹی کیس اور وہ جو اس کا ایف آئی اے میں مقصود چپڑاسی والا کیس تھا 16 ارب کا، اور ٹی ٹی کا 8 ارب، جو اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے، ان کے علاوہ تو سارے پرانے کیسز تھے۔ لیکن جب باجوہ صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ احتساب نہیں ہوگا، تو احتساب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے اس پہ تسلیم بھی کر دیا کہ نیب کو بھی وہ کنٹرول کرتے تھے، سو نیب بھی ان کے ہاتھ پہ تھی، تو اکاؤنٹیبلٹی اگر وہ نہیں فیصلہ کرتے تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ سپر کنگ ہے وہاں بیٹھے ہوئے۔ اس سے کیا چیز سامنے آئی کہ ایک آدمی کو جب اتنی زیادہ پاور مل جائے لیکن اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی چیک نہیں کر سکتا۔ تنقید تو عمران خان کی ہوتی تھی ہر دوسرے دن، ہر روز ٹی وی پہ گالیاں سن رہا ہوں، تنقید ہو رہی ہے، پنچنگ بیگ تو میں تھا، پاور وہ لے کے بیٹھے تھے، فیصلہ جو کرنا ہے وہ، اگر وہ فیصلہ میں کوئی پالیسی وہ مانتے تھے تو وہ ہو جاتی تھی، اور خوش قسمتی سے کرونا کے اوپر ہم ایک پیج پہ آ گئے، کیونکہ ہم نے بڑا فیصلہ کیا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہونا، ہم اپنے لوگوں کو تباہی میں نہیں ڈالنے لگے، کیونکہ غریب نے کچھ نہیں جانا تھا، اگر ہم لاک ڈاؤن کر دیتے غریب نے مر جانا تھا، تو ہم نے بڑا فیصلہ کیا تھا، تو اس میں انہوں نے سپورٹ کی، تو وہ تو ٹھیک چلتا گیا، بلکہ بڑا اچھا کام ہوا، اور بھی کام تھے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ بڑا ایشو بن سکتا ہے پولیو کا پاکستان میں، اس کے اندر بارڈر ایریاز میں بہت مدد کی انہوں نے، پھر ٹڈی کا آ گیا تھا، وہ جو لوکسٹ کا تھا، مدد کی اس میں، لیکن جدھر فیصلہ کیا کہ احتساب نہیں ہونا، اور ان کے فیورٹ شہباز شریف تھا، آپ شہباز شریف کو کچھ نہیں کر سکتے تھے، اس کا جج کبھی آ جاتا تھا، ہم بھی حیران کہ کبھی آج جج بینچ ٹوٹ گیا تو پتہ ہی کچھ ہو گیا ہے، پھر شہباز کی کمر ٹھیک نہیں ہے، اوپن اینڈ شٹ کیس ہم نہیں پکڑ سکے، اور اس کو فیصلہ کیا ہوا تھا کہ پرائم منسٹر بنانا ہے، اور فیصلہ کافی پہلے کا ہو گیا تھا۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آج جدھر پاکستان کھڑا ہے، ذمہ دار تو وہ آدمی ہے جس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب گورنمنٹ گرانی ہے، کہ عمران بڑا خطرناک ہے، لیکن قوم آج سارا اس فیصلے کی، قوم جو تباہی ہوئی ہے ملک کے اندر، اب قوم اس کا بوجھ برداشت کر سکتی ہے، تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی انکوائری نہیں ہوگی کہ اس نے کس طرح فیصلہ کیا۔ ہر دنیا کے اندر جب بھی کوئی ذمہ داری لیتا ہے، اسی کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، اور اسی سے پوچھا جاتا ہے، وہ آنسربل ہوتا ہے، لیکن یہ آدمی آنسربل ہی نہیں کسی کا، جو مرضی فیصلہ ٹھیک ہو گیا تو کریڈٹ لے لیا، میں نے یہ کر دیا، جب غلط ہوا تو ذمہ دار عمران خان تھا، اور آج کون ذمہ دار ہے؟ میرا سوال یہ ہے
کہ چلتی ہوئی اکانومی کو جو آج اس نے یہاں پہنچایا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ کہتے ہیں نا جی کہ بڑے برے حالات تھے. میں آپ کو آئی ایم ایف فروری 2022 میں آج سے 1 سال پہلے پاکستان کی اکانومی کے اوپر وہ کامنٹ کرتے ہیں, سمری بناتے ہیں, ایگزیکٹو سمری. وہ کیا کہتا ہے؟ 4 چیزیں کہتا ہے پاکستان کی. 1 سال پہلے ہماری حکومت گرانے سے 1.5 مہینہ پہلے وہ کہتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی واز گروئنگ فاسٹ, تیزی سے ہماری دولت میں اضافہ ہو رہا تھا. سسٹینیبل, کہ یہ سسٹین کر سکتی تھی, یعنی یہ ایک ون آف نہیں ہے, یہ کوئی تکا نہیں لگا, یہ سسٹین کرنی تھی, یعنی اسی طرح چلتے رہنا تھا. اور اس میں وہ کیا کہتا ہے یہ بھی ذرا سنیں. وہ کہتا ہے کہ 7 سالوں کے اندر پاکستان کی جو مڈل کلاس میں اضافہ ہوگا, یعنی جو مڈل کلاس جن کے حالات بہتر ہوں گے, وہ 6 کروڑ لوگ اوپر جائیں گے, مڈل کلاس بنیں گے پاکستان کے. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے. پھر کہتا ہے انکلوسو. انکلوسو کا کیا مطلب ہے؟ کہ صرف امیر نہیں ہو رہا, انہوں نے کہا کہ سارا آبادی اس کے اندر شامل تھی. غریبوں کے لیے ہیلتھ کارڈ, لانسٹ جو کہ دنیا کی لیڈنگ میڈیکل جرنل ہے, جو ساری دنیا کے ٹاپ ڈاکٹرز وہ جرنل پڑھتے ہیں, جس کو لانسٹ کہتے ہیں. لانسٹ پاکستان کے ہیلتھ کارڈ کی تعریف کر رہا تھا, اور وہ تعریف اس لیے کر رہا تھا کہ پہلے تو یہ نچلے طبقے کو پہلی دفعہ ایک انشورنس ملی کہ غریب گھرانہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا 10 لاکھ تک علاج کروا سکتا تھا. یہ انہوں نے لانسٹ لکھتا ہے کہ ہمارے سے بہت امیر ترین ملکوں کے پاس بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں تھی جو پاکستان میں تھی. اور اس کا جو دوسرا کیا پہلو تھا کہ ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جو دیہاتوں میں نہیں جاتا, جو ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں وہاں دیہاتوں میں ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز خالی پڑے ہوتے ہیں, ڈاکٹرز نہیں جاتے, نرسز نہیں جاتے, وہاں سارے بیچارے ادھر سے اٹھ کے لوگ آ جاتے ہیں ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز یا بڑے شہروں میں. تو پہلی دفعہ پرائیویٹ سیکٹر دیہاتوں میں جا رہا تھا, انہوں نے چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلز بنانے شروع کر دیے ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے. تو ایک ہیلتھ کوریج کا نیٹ ورک بن رہا تھا پاکستان میں, جو کہ انہوں نے آ کے ختم کیا. اور کیوں کیا؟ کیونکہ وہ مریم کی وہ آڈیو لیکس, اس میں وہ کہتی ہے کہ عمران خان کو فائدہ نہ ہو جائے, اپنے تو کھانسی بھی ہو اور وہ زکام بھی ہو تو باہر چلے جاتے ہیں سارا ٹبر علاج کروانے کے لیے. تھوڑی سی چیز ہو پتہ چلتا ہے جی اب پھر لندن پہنچ گئے علاج کروانے کے لیے. اور کوئی ایسا دو دنیا میں صرف ملک ہیں جو کہ مریم بی بی کا صرف علاج ہو سکتا تھا, وہاں اور کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا تھا. لیکن عام آدمی کا کبھی سوچا کہ غریب گھرانے کے اندر جب ایک بیماری آ جاتی ہے تو پتہ ہے کہ ان کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ سارا خاندان غربت کی لکیر کے نیچے چلا جاتا ہے. یہ ساری ریسرچ شو کرتی ہے کہ ایک بڑی بیماری وہ لوگ جو غربت کی لکیر سے اوپر ہوتے ہیں, ایک بیماری ان کو نیچے لے جاتی ہے غربت کی لکیر سے. تو انہوں نے آ کے وہ ہیلتھ کارڈ ختم کیا جو کہ ہمارا, جب وہ کہتے ہیں نا سسٹین, جب انکلوسیو کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ساری قوم کو لے کے, جب ملک میں دولت میں اضافہ ہو رہا ہے تو لوگوں کو بھی ساتھ ہم لے کے چل رہے تھے. پھر احساس پروگرام, دنیا نے اکنالج کیا پاکستان کا احساس پروگرام جو نچلے طبقے کے لیے تھا. اور یہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی, امریکن یونیورسٹی کی ریسرچ ہے